السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ECE 301 کا لیکچر نمبر 7 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور آج کے لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے کریکٹرسٹکس آف ایموشنل ڈیولپمنٹ، انٹراپرسنل، سوشل، کلچرل اینڈ ماڈلس۔ ٹھیک ہے، اس لیکچر میں ہم ورچوئل یونیورسٹی کے ہینڈ آؤٹس کے مطابق لیسن نمبر 29 کور کریں گے، جس میں ٹاپک نمبر 120 سے لے کے ٹاپک نمبر 123 تک کور کیا جائے گا۔ تو چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک نمبر 120 کے ساتھ، جو کہ ہے کریکٹرسٹکس آف ایموشنل ڈیولپمنٹ انٹراپرسنل، یعنی کہ جذباتی نشوونما کی انٹراپرسنل خصوصیات۔ انٹراپرسنل ایموشن کا تعلق فرد کے اندرونی احساسات سے ہوتا ہے، یعنی وہ جذبات جو انسان خود محسوس کرتا ہے اور جو اس کے رویے اور تاثرات میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جذبات کو ہم لفظوں کے ذریعے، یعنی کہ زبانی اور چہرے کے تاثرات، آواز کے لہجے، جسمانی حرکات و سکنات وغیرہ سے ظاہر کرتے ہیں۔ جب ہم دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم مسلسل اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ جذباتی اظہار دوسرے شخص کے رویے پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے ایک سوشل سگنل بنتا ہے۔ یہ صرف ہمارے ذہنی اور نفسیاتی حالت کی عکاسی ہی نہیں کرتا، بلکہ ہمارے ارادے اور ممکنہ رویے کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ ایموشنل ایکسپریشن سے پتہ چلتا ہے کہ دو افراد کے درمیان تعلق کی نوعیت کیسی ہے، مثلاً کہ قریبی ہے یا رسمی ہے، دوستانہ ہے یا کشیدہ تعلق ہے ان کے درمیان کا۔ یہ ایکسپریشن نہ دوسروں کے مطلوبہ رویے کو متاثر یا تحریک دینے میں بھی مدد دیتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ بچے اپنے آس پاس کے لوگوں سے جذبات کے اظہار کا مشاہدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں آبزرو کرتے ہیں تاکہ وہ صورتحال کو سمجھ سکیں اور اپنے رویے کا فیصلہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ٹاپک 121 کی طرف، جو کہ ہے کریکٹرسٹکس آف ایموشنل ڈیولپمنٹ سوشل اینڈ کلچرل۔ ٹھیک ہے، جذباتی نشوونما کی سماجی اور ثقافتی خصوصیات۔ انسانی سماجی زندگی بہت پیچیدہ ہوتی ہے۔ ہر فرد متعدد سوشل گروپس کا جو ہے حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ خاندان، دوست، اسکول، محلہ وغیرہ۔ ہر گروپ کے اپنے اصول، رویے، توقعات اور کردار ہوتے ہیں۔ لوگ دن بھر مختلف گروپس میں آتے جاتے رہتے ہیں اور ہر گروپ کے مطابق اپنے جذباتی اظہار کو ڈھالتے ہیں۔ اس وجہ سے جذباتی نشوونما صرف فرد کا ذاتی معاملہ ہی نہیں رہتا ہے، بلکہ یہ سماجی اور ثقافتی عوامل سے بھی گہرا تعلق رکھتی ہے۔ کچھ جذباتی اظہار، کچھ سوشل ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں وہ ایک معاشرے میں قبول شدہ ہوتے ہیں، وہاں وہ ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ وہی جو ایکسپریشنز ہیں وہ کسی دوسرے معاشرے میں ناپسندیدہ یا ممنوع سمجھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم ٹاپک 122 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے کریکٹرسٹکس آف ایموشنل ڈیولپمنٹ ایموشنل ایکسپریشن۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے سوشل ایکسپریشنز کی بات کی تھی، اب ایموشنل ایکسپریشنز کو دیکھتے ہیں، ان کی خصوصیات کو، کہ جذباتی اظہار جو ہیں وہ رویے ہوتے ہیں جو ہمارے جذبات یا سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اظہار زبانی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کسی کا شکریہ ادا کرنا، یا غیر زبانی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے مسکرانا یا رونا یا کندھے اچکانا۔ ٹھیک ہے، کبھی یہ اظہار انکانشیس ہوتا ہے، یعنی ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم کیا ظاہر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایموشنل ایکسپریشن میں سادہ حرکات جیسے ہنسنا یا رونا، اور پیچیدہ بیہیویئرز جیسے کہ کسی کو تحفہ دینا یا خط لکھنا شامل ہو سکتے ہیں۔ کچھ حد تک ہمیں اپنے جذباتی اظہار پر کنٹرول ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم اپنے جذبات کو، اپنے ایموشنز کو مکمل طور پر سمجھتے بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، سائنٹسٹ نے ایموشنز کو سمجھنے کے لیے مختلف تھیوریز پیش کی، جیسے چارلس ڈارون نے کہا کہ جذبات جو ہے وہ ایک ارتقائی صلاحیت ہے۔ ہر کلچر کے اپنے نظریات اور روایات ہوتی ہیں جو ایموشنل ایکسپریشنز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ایک کلچر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا عزت کی علامت ہو سکتی ہے، جبکہ دوسرے میں جو ہے اسے بے ادبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ٹاپک 123 کی طرف، جو کہ ہے کریکٹرسٹکس آف ایموشنل ڈیولپمنٹ ماڈلز آف ایموشنز۔ ٹھیک ہے، کہ جذباتی نشوونما کے ماڈلز، نظریات۔ تو اس میں جو ہے ہمارے پاس
4 मॉडल्स हैं। एक है बेसिक मॉडल, फिर है अप्रेजल मॉडल, फिर है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन और लास्ट में हमारे पास है सोशल कंस्ट्रक्शन मॉडल। ठीक है, तो चलें इनको देखते हैं कि ये क्या है। कि बेसिक मॉडल जो है ना, डार्विन के मुताबिक जज्बात का इजहार मुख्तलिफ निज़ामों के ज़रिए होता है, जैसे चेहरे के तासुरात, जिस्मानी हरकत, आवाज़ और अंदरूनी जिस्मानी रद्द अमल। ये जज्बाती रद्द अमल जो है ये फितरी इनबॉर्न होते हैं। ठीक है, अप्रेजल मॉडल में क्या है कि इस मॉडल के मुताबिक जज्बात किसी मखसूस जहनी हालत के नतीजे में पैदा होते हैं। हर जज्बे के पीछे कोई ना कोई जहनी फैसला या सोच कार फरमा होती है। जैसे कि अगर आप समझते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आपको गुस्सा आ सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन जो है, इस नज़रिए के मुताबिक जज्बात मुख्तलिफ नफ्सियाती अवामिल जैसे कि यादें, ज़बान और जहनी सलाहियतों के इम्तिजाज से बनती हैं। यानी जज्बात खालिस फितरी नहीं होते बल्कि ये जहनी तामीर का नतीजा होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन हमें ये बताता है। इसके बाद जो सोशल कंस्ट्रक्शन मॉडल है, तो ये मॉडल कहता है कि जज्बात जो है वो हयातियाती नहीं, बायोलॉजिकल नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर सोशल और कल्चरल से आगो सबाक पर मबनी होते हैं। यानी जज्बात लोगों के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात और माशरती तबादले का नतीजा होते हैं। तो देखिए, इस लेक्चर में हमने जाना कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जो जज्बाती नशोनुमा है, कैसे फ़र्द के अंदर, समाज में और मुख्तलिफ नज़रियात के मुताबिक तरक्की करती है। बच्चे और बड़े दोनों अपने जज्बात को मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर करते हैं और ये इज़हार माशरती उसूलों, सकाफ़त और अंदरूनी नफ्सियात से मुतासिर होता है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बहुत ही आसान अंदाज में और बहुत शॉर्ट करके ये लेक्चर्स तैयार करूं और जिसमें तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं कवर कर सकूं। ठीक है जी, तो अगर इन लेक्चर से मुतालिक अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको टाइमली रिस्पॉन्स कर सकूँ। चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर ले और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फाइनल टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।